بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حسب معمول ایک دفعہ پھر یہ خاکسار طارق امین اپنے یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہونے کی اجازت چاہتا ہے. آج کا جو میرا ویلاگ ہے یہ بہت ہی ایک حساس ایشو پہ میں آپ لوگوں سے بات کرنی چاہ رہا ہوں. ایکچولی اس میں ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں جن کے بیٹے سے جو ہے وہ ایک مرڈر ہوا. اس پہ کافی زیادہ لوگوں کا چل رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ صحافی لوگ ہیں تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے، تو کیونکہ وہ انوالو ہیں آزاد میر صاحب کا بیٹا، تو اس وجہ سے یہ صحافی حضرات جو ہیں یہ اس پہ نہیں بول رہے. لیکن میں اس پہ بولنے کی جو ہے جرات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ شاہ نواز کا جو ان کے بیٹے کا نام شاہ نواز میر ہے، تو یہ شاہ نواز میر والا یہ جو مرڈر کیس ہے یہ پہلا کیس نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے یہ بچی جو مرڈر ہوئی ہے اس کا نام سارا ہے. اس سے پہلے ایک مرڈر کیس ہوا تھا نور مقدم، اور اس میں بھی جو ہے وہ جو دوسرا فریق تھا وہ بہت با اثر لوگ تھے. وہ سابق یو کے میں سفیر بھی رہے ہیں ان کے بڑے. تو وہاں پہ عام لوگوں کا یہی تھا کہ اس کیس کا کچھ نہیں بنے گا. لیکن وہ کیس جو ہے وہ کوئی تقریباً 4 مہینے اور کوئی 10 دن چلا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کیس میں باقی تو بری ہو گئے، تو وہ لڑکا جو تھا اس کو جو ہے وہ سزائے موت ہوئی تھی. اس دن بھی جو ہے میں اس کیس پہ بولا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ آج میرا جو ہے وہ میرے الفاظ تھے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ آج کے دن کو میں کس طرح مناؤں کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر جو ہے اس کیس کا فیصلہ کر دیا. لیکن ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری بد نصیبی ہے. ہمارے عدالتی نظام پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے اٹھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک کیس ہوا تھا، شاہ رخ جتوئی والا کیس، اس میں بھی سزائے موت ہوئی تھی. لیکن یہ ہے اناؤنس ہو جاتی ہے، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر شاہ رخ جتوئی والے کیس میں قانون پہ عمل ہو جاتا، قانونی مشگافیوں میں نہ پڑتے، تو نور مقدم جو ہے وہ مرڈر نہیں ہونی تھی، سارا جو ہے وہ مرڈر نہیں ہونی تھی. باثر لوگوں کو پتہ ہونا تھا کہ جناب جو بھی ہو جائے ہم نے پھٹے چڑھ جانا ہے. لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 4 مہینے 6 مہینے کی بات ہے. اب جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ ہو گیا. اس کیس میں بھی یہی ہوگا، فیصلہ آئے گا، سزا اناؤنس ہو جائے گی، سزا پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی پھانسی کیوں نہیں لگا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا مسائل جنم لے رہے ہیں یہ بہت بڑا ہمارا سماجی ایشو ہے. یہ معاشرتی جو ہے اس وقت یہ ہمارا المیہ بنتا جا رہا ہے. ہم کبھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیوں جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ رات کو یہ اب جو ممی ڈیڈی کلچر ہمارا ہے نا، جو پارٹیزم چل پڑا ہے، ماں باپ جو ہیں وہ اپنی پارٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنی پارٹیوں میں لگے ہوئے ہیں. رات کو 8-9 بجے میرے کراچی شہر میں، میرے لاہور شہر میں، میرے اسلام آباد شہر میں ہر جگہ جو ہے وہ جو ہے پارٹیاں چلتی ہیں، محفلیں جمتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کون انکاری ہے؟ وہاں پہ کون سا نشہ نہیں ہوتا؟ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ پارٹیوں میں جی شراب چلتی ہے، اب تو اوپن آئس ہر چیز چل رہی ہے. وہاں پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. جب ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ ان نشوں کی عادی ہو رہی ہے تو پھر جو ہے اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. پھر ان کی وہ سوچ جو ہے نا وہ معاف ہی نہیں ہوتی، وہ بالکل بھانج ہو جاتی ہے. پھر اس طرح کے المیے جو ہے جنم لے رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف عمرہ تک نہیں رہ گئی،
ہر جگہ پہ چیخ چیخ کے، میری طرح میرے اور بہت سے دوست ہیں، وہ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس وقت جس طرح نارکوٹکس بک رہی ہے، جس طرح نشہ بک رہا ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ بات صرف اس وقت جو ہے وہ مرڈر پہ کرنے سے ختم نہیں ہوگی کہ اس کی سزا دی جائے، بات یہ ہے کہ جو اس کی جڑ ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس پہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ صرف جی حکومت جو ہے وہ کرے، ہم ماں باپ جو ہیں ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا بچہ کس سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے او اٹس روٹین میٹر، جب کبھی کسی سے بات کریں نا کہ جی آپ کا بچہ او اٹس روٹین میٹر، واٹ آر یو ٹاکنگ، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں۔ تو جناب جب یہ آرڈنری چیزیں ہیں تو پھر اسی طرح کے حادثات جو ہیں جنم لیتے ہیں۔ میرا آج یہ جو مختصر سا ویلاگ ہے یہ صرف یہ عرض کرنے کے لیے ہے کہ خدا را یہ صرف حکومت کے توجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم سب کو اپنے گھر کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے کس محفل میں بیٹھتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارا بیٹے نے جناب گاڑی کو سیلف لگایا کدھر گیا ہے، ہم کبھی نہیں پوچھتے بیٹا 4 گھنٹے کے بعد کہاں سے آ رہے ہو۔ ہم نے ان کو ہر سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس طرح کے مسائل جو ہیں جنم لیں گے۔ تو کائنڈلی بالکل سزا ہونی چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب آئندہ اگر یہ واقعہ ہوا تو صرف سزا اناؤنس نہیں ہونی چاہیے، سزا پہ عمل درآمد بھی ہو جانا چاہیے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ میں مسائل جو ان کی نشاندہی کروں گا ان کا میں فالو اپ کرتا رہوں گا کہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ اب آپ یقین جانیں آج سے میں نے کمپین چلا دی ہے، جب تک نور مقدم والے کیس میں، جب تک شاہ رخ جتوئی والے کیس میں پھانسی نہیں ہوتی، جو کورٹ نے سزا دی ہے جب تک وہ نہیں ملتی، میں گاہے بگاہے جو ہے یہ ویلاگ کر کے لوگوں کی توجہ، معاشرے کو جو ہے میں اکٹھا کروں گا۔ اور اسی طرح میں اپنے اس ویلاگ کی وساطت سے دوسرے دوستوں سے بھی جو میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ پلیز آپ سوشل کمپین چلائیں، سوشل میڈیا پہ کمپین چلائیں۔ دیکھیں لائف جو ہے میٹر کرتی ہے۔ امریکہ میں ہوا تھا واقعہ، ایک کالا مارا گیا تھا تو انہوں نے کمپین چلائی تھی بلیک لائف میٹرز۔ تو یہاں پہ بھی یہ جو بچیاں ہیں ان کی لائف بھی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو دیں کہ اس مسئلے کو کس طرح ایڈریس کیا جائے، اپنے بچوں کو جو ہے ان کی اصلاح کیسے کی جائے۔ تو آج کا میرا ویلاگ جو ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔